اور اس کے اوپر میاں نواز شریف کے اوپر الزامات لگے تو انہوں نے ہاؤس پہ جہاں پہ ان کو صادق اور امین ہونا ہے اور جو آرٹیکل 62 اینڈ 63 آف دا کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اس کی کھڑے ہو کے انہوں نے دھجیاں اڑائیں اور انہوں نے کیا کہا، واچ دس۔ ہمارے والد محترم بھی کاروبار کی خاطر دبئی پہنچے اور گلف سٹیل کے نام سے ایک فیکٹری قائم کی جو 10 لاکھ مربع فٹ زمین پر مشتمل تھی۔ جناب اسپیکر، یہ فیکٹری اپریل 1980 میں تقریباً 33.37 ملین درہم یعنی $9 ملین میں فروخت ہوئی۔ ہمارے والد محترم نے عدم تحفظ کے جس احساس کے تحت دبئی میں سرمایہ کاری کی تھی وہ 1999 میں درست ثابت ہوا۔ تب ہمارے والد محترم حیات تھے، انہوں نے جلا وطنی میں ایک بار پھر کمر باندھی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی۔ اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی۔ حضور، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کو اپنے باپ اور اپنے خاندان کی تاریخ بتاتے ہوئے کاغذوں کا سہارا لینا پڑے اور وہ کاغذ کھول کھول کر پڑھ رہا ہو کہ میرے باپ نے کیسے محنت کی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کون سی محنت، کون سا سچ، کون سا جھوٹ۔ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اپنے باپ کے متعلق فخر سے نہ ٹھوک کر بتا سکتا ہو کہ اس کے والد نے کیا محنت کی۔ ان کو وہ بھی پڑھنا پڑا اور کسی اور کا لکھا ہوا پڑھنا پڑا۔ پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا کہا اس کے بعد، واچ دس۔ جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اس ضمن میں کوئی ثبوت ہے تو اس کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا۔ گھر چلے جائیں گے؟ ابھی تو آپ نے اپنے وزیروں کو، اپنے ٹاؤٹوں کو حکومت بچانے کے لیے پریس کانفرنس پہ لگا دیا تھا جو کہہ رہے ہیں ہم اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں۔ میاں صاحب ایک جگہ تو کھڑے ہو جائیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کتنے جھوٹ بولنے ہیں اور کتنی اور ذلت اور رسوائی جو ہے اس کا فیس کرنا ہے، کیونکہ اب آپ کو خدا نخواستہ ابھی تو چند کمپنیاں نکلی ہیں، ابھی تو اور بہت سا کچھ نکل آئے گا۔ یاد رکھیں جب یوسف رضا گیلانی کے اوپر الزام لگے، اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، آپ نے کیا بولا تھا؟ یاد کراتا ہوں۔ اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو، اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، جب ان کو عدالت نے کچھ سزا دی یا کچھ کہا کہ یہ اس کے اہل نہیں ہے یا کنٹیمپٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ نے کیا کہا؟ مزید قوم کا وقت ضائع کیے بغیر یا اس میں مزید کوئی کنفیوژن یا کرائسس پیدا کیے بغیر، کیونکہ یہ ایک پرائم منسٹر اب ایسے ہیں جو کہ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا، ان کو سزا دی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، تو میرا خیال ہے کہ اب 30 دن ادھر گزاریں، کچھ اور دن ادھر گزاریں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا وقار اور مجروح ہوگا، ان کے اپنے عہدے جو ان کا جو منصب ہے اس کا وقار مجروح ہوگا، پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کنوکشن کے بعد وزیر اعظم کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ اپنا عہدہ چھوڑنا چاہیے، ان کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ جو بھی اس کے بعد حکومت بنتی ہے، وزیر اعظم معرض وجود میں آتا ہے تو اس کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اب جو ہے وہ وزیر اعظم کو اب وقت گزارنا چاہیے، حکومت کو کسی اور سازش میں الجھنا چاہیے، یا سپریم کورٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی مزید یہ توحید ہوگی۔ ہوا یہ کہ وقار مجروح ہوگا، وقار مجروح ہوگا۔ میاں صاحب پہلے ڈیفینیشن بتائیں، آپ وقار کہتے کس کو ہیں تاکہ پتہ تو چلے، ہم ایک ہی لفظ سمجھ رہے ہیں وقار اور ایک ہی مطلب سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے نے دبئی میں جو فیکٹری تھی اس کے متعلق کیا کہا، ذرا میں دکھاؤں آج آپ کو۔ انتہائی کم سرمایہ کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی مل لگائی، اور وہ مل بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے اپنے ہی خاندان کی لگائی ہوئی مل تھی دبئی میں۔
میں خود دبئی گیا ذاتی طور پہ، جا کے میں نے اسے وہاں خریدا اور انتہائی ارزاں خریدا، کیونکہ وہ پڑی ہوئی تھی وہاں پہ انہوں نے بند کر کے رکھ دی ہوئی تھی. اور آپ یقین جانیں کہ جو مالک تھا، جو نا اس وقت جس کے پاس گیا، وہ یہ سوچے بیٹھا تھا اس وقت کہ شاید اب نہیں بکے گی، یہ اسکریپ ہو چکی ہے. وہ وہاں سے جو نا انتہائی ارزاں میں نے قیمت پہ اٹھائی. اس کے بعد اپنی جو اسٹیل کی نالج ہے، جو خاندانی اسٹیل کی نالج ہے، اس کو جو نا وہاں جو ہے جدہ میں لا کے اس کو ریکنڈیشن کیا. لیکن جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء نے کیا کیا کہ دبئی کی وزارت دفاع کو ایک خط لکھا اور طارق شفیع کے بیان کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھے، اور ان سوالات میں لیٹر نمبر INA 68/2017 ڈیٹڈ 28 جون کو ارسال کیے گئے. اور پہلا جو سوال پوچھا گیا وہ کہ طارق شریف کی عرب امارات میں BCCI سے قرض کے لیے ڈیفالٹ کے متعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ خط کے مطابق طارق شفیع کے خلاف BCCI کا کیس نمبر 12/94 ہے. اس میں عدالت نے طارق شفیع کو عمران کمرشل اسٹیبلشمنٹ کے مالک ہیں، ان کو حکم دیا تھا کہ 9,07,30,908 درہم جو ہیں 9% شرح سود کے حساب سے 2/2/1994 تک پوری ادائیگی کریں، جبکہ 500 درہم وکیل کی فیس بھی ادا کریں. ریکارڈ میں موجود کاغذات بھیجے جا رہے ہیں. دوسرے سوال میں کیا فروغ کا کوئی معاہدہ موجود ہے جس کے مطابق طارق شفیع نے اس ڈیٹ کو یہ اسٹیل مل کے شیئر فروغ کیے ہوں، اور کیا معاہدے کی اصل کاپی یا جعلی کیا طارق شفیع کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، تو اس پہ کوئی عدالت کی مہر اور دستخط ہیں. دبئی کی عدالت کے ریکارڈ کے مطابق 1980 کے معاہدے کے مطابق ایلی اسٹیل مل کے 25% حصص 1980 میں فروغ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. 12 ملین درہم کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ملی ہے، اور بنام طارق شفیع بھی کوئی نہیں ملی. کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا جسے پتا چلے کہ دبئی کو کسی نے عدالت نے اس ریکارڈ کے متعلق کسی قسم کی کاغذ کی تصدیق کبھی کی ہو. اور یہ کہ اسٹیل مل کے اسکریپ اور مشینری کے دبئی سے جدہ منتقلی کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا جواب ملا دبئی کسٹم کے ریکارڈ کو دیکھنے کے بعد یہ بات ثابت آئی ہے کہ کسی قسم کا اسٹیل کا اسکریپ یا مشینری جدہ نہیں گیا. اور چوتھا سوال تھا کہ فہد بن جابر التھانی یا اس کے کسی آتھرائز نمائندے کو ادائیگی کے بینک ریکارڈ سے متعلق پوچھا گیا، اور عبدالقید اہلی کے نامی جانب سے 25% اہلی اسٹیل مل کے حصص کے فروغ پر 12 ملین درہم کی ادائیگی کے بینک ریکارڈ کا پوچھا گیا. سینٹرل بینک آف دبئی کے مطابق ریکارڈز کی کوئی ٹرانزیکشنز موجود ہی نہیں تھیں.